بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ احنف بن قیس ایک بڑے عرب سردار تھے۔ مشہور تھا کہ اگر احنف کو غصہ آتا ہے تو 1,00,000 تلواروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو انہوں نے نہیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی اور ان کے ساتھ رہے۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت چاہنے والے اور مخلص تھے۔ ایک دن قاری نے یہ آیت تلاوت کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت سننا تھی کیونکہ عربی ان کی زبان تھی، تو سن کر چونک پڑے، گویا کوئی نئی بات سن لی۔ کہنے لگے کہ ہمارا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید کو لایا گیا اور وہ قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے، جن میں ایک گروہ کا ذکر آیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کرتے تھے اور اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آیا کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت احنف اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے، خدایا میں تو ان میں کہیں نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے دوسرا رستہ تلاش کیا، جن کے بارے میں یوں لکھا ہوا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ پھر کچھ ایسے لوگ ملے جن کا تذکرہ کچھ یوں تھا، جب صرف اللہ کا ذکر ان کے آگے کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھبرا جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر ہوا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، نہ ہم لغویات میں مشغول رہتے تھے اور یوم جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ احنف یہ دونوں صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے، خدایا ایسے لوگوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق کسی دھوکے میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ ایسے بدگمان تھے کہ مشرکوں اور باغیوں میں اپنے آپ کو سمجھ لیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے اور ایسی صورت تلاش کر رہے تھے جسے وہ اپنا کہہ سکیں۔ ان کو اپنے آپ پر یقین تھا اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا بھی علم تھا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی تھا۔ وہ ایک ملی جھلی صورت تلاش کر رہے تھے جو ان کو یقین تھا کہ وہ اس کتاب میں ضرور ملے گی۔ پھر ان کے ایک صورت نظر آئی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے نیک اور بد اعمال کو خلط ملط کر دیا۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت احنف کہنے لگے، بس بس میں مل گیا، میں نے اپنے آپ کو پا لیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھے خدا کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال ہوئے ان سے انکار نہیں، ان کی نہ قدری نہیں، مجھے خدا کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی ہے وہ میری صورت ہے، اس آیت میں میرا تذکرہ ہے اور اس آیت میں ہی میرا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قربان اپنے رب پر جس نے اپنے گناہگار بندوں کو فراموش نہیں فرمایا۔ حضرت احنف کی تلاش کا یہ قصہ ختم ہوا۔ حضرت احنف بھی دنیا سے چلے گئے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ تو اگر آپ اور میں بھی اپنے آپ کو تلاش کریں گے اس میں تو ہم ضرور پا لیں گے۔ جماعتیں اور مختلف طبقے اگر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ لیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب میں تلاش کریں تو انشاءاللہ کبھی ناکام واپس نہیں ہوں گے۔ حضرت احنف کی تلاش تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ اور غور و خوض کرنے کا صحیح طریقہ بھی سکھا گئے،
اور ہمیں بھی اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی نیت سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔